نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. دوستو، آج کا یہ دن ان بزرگوں کی قربانیوں کو، ان بزرگوں کی خدمت کو یاد کرنے کا دن ہے. آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ جشن آزادی کے عنوان پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. ان کی تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا. جن علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دی اور اپنے خون جگر سے اس ملک کو آزاد کیا. میرے دوستو، کہ 1498 سے انگریزوں کا آنا جانا شروع ہوا. 1498 سے برطانیہ سے آنے والے انگریز، ان کا سلسلہ شروع ہوا. 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے اور اپنے قدم پھیلانے شروع کر دیے. کیونکہ جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس ملک میں تھے، ان کے سامنے ان کی ہمت نہیں تھی. انگریز اس ملک میں آئے اور انہوں نے تجارت کا کام شروع کیا اور یہ کہتے تھے ہم اس ملک کے اندر تجارت کریں گے، ہم اس ملک کو تجارت کے ذریعے سے اس ملک کی ترقی کریں گے، اس ملک کو چاند لگائیں گے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تجارت کرنا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد، ان کا ارادہ کچھ اور تھا. سب سے پہلے ان کے ارادے کو بھانپنے والے، سب سے پہلے ان کے مقصد کو احساس کرنے والے حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ان کے ارادے کو بھانپا، ان کے ارادے کو محسوس کیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. اس وقت کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں کہ انگریزوں سے اپنا تعلقات ختم کرو، اپنا معاملات ختم کرو. ان کا ارادہ یہاں پر تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے. یہ یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے، حضرت مجدد الفیضانی شیخ سرہندی نور اللہ مرقدہ کو یہ کہتے تھے کہ اتنی دور سے یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کا یہ کیا مقصد ہے کہ اتنے بڑے ملک پر یہ کیسے قبضہ کر لیں گے اور کیسے یہاں پر اپنی حکومت کر لیں گے. لیکن حضرت الفیضانی مجدد شیخ سرہندی نور اللہ مرقدہ کے دل کے اندر قرآن تھی، فکر تھی. اللہ کی طرف سے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا ارادہ یہاں پر جمنا ہے اور یہاں پر حکومت کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج سے ان کو یہاں سے نکالنے کی فکر کرو، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے میدان خالی ہو جائے گا اور تمہاری حیثیت، تمہاری وقعت ختم ہو جائے گی. آج ہی سے ان کو یہاں سے نکالنے کی فکر کرو.
تو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ اس فکر کو لے کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے جو جان پہچان کے اپنے تعلقات تھے ان کے دلوں کے اندر یہ چیز بسا دی تھی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ فکر لاحق ہوئی، یہ جذبہ، یہ شوق ہوا جو حضرت الف ثانی مجدد شیخ سرہندی نور اللہ مرقدہ کو تھی، یعنی وہی قرآن، وہی فکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہوئی۔ انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ اے لوگوں، یہ انگریز، ان کا ارادہ یہاں پر تجارت کرنا نہیں ہے، ان کا ارادہ یہاں پر کاروبار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا تھی اور یہاں کی زمین سونا اگلتی تھی۔ انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ ملک بہت صاف ستھرا ہے، یہاں کے ملک کی در و دیواروں سے بھی خوشبو آتی ہے، یہاں کی زمین سے سونا نکلتا ہے۔ تو انگریز سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر گئے، وہاں بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ جس کے سر کے اوپر نیا تاج پہنایا گیا، 22 سال کی عمر ہے، وہاں پر یہ انگریز جاتے ہیں اور ان کا مقصد اس زمین پر قبضہ کرنا ہے، اور نواب سراج الدولہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو نواب سراج الدولہ اپنے ساتھ 50,000 فوجوں کو لے کر آئے اور ایک میدان سجایا گیا جنگ کے لیے، لیکن انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے جو وزیر تھے میر جعفر، اس کو لالچ دی، اس کو بہکایا کہ ہم تمہیں یہاں کا گورنر بنا دیں گے، ہم تمہیں یہاں کا حکمراں بنا دیں گے، ہم تمہیں یہاں کی زمین جائیداد دے دیں گے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو نواب سراج الدولہ کو ختم کرنا ہے، یہاں سے مٹانا ہے، راستے سے ہٹانا ہے۔ تو نواب سراج الدولہ کا جو وزیر میر جعفر تھا وہ لالچ میں آ گیا، انگریزوں کے لالچ میں آ گیا، اس نے ایسا ہی کیا، اس نے نواب سراج الدولہ کی فوج کو بہکا دیا، یعنی اپنے قبضے میں لے لیا کہ نواب سراج الدولہ کی جو فوج تھی وہ سب جو وزیر تھا میر جعفر کے ساتھ ہو گئی، نواب سراج الدولہ اکیلے رہ گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو وہاں کی زمین پر یہ قابض ہو گئے، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، بنگال کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب ان کی نظر، ان کا نشانہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر تھا کہ وہ ہندوستان کے شیر تھے، ان سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں تھا، اتنا معمول نہیں تھا۔ اب انگریزوں نے سوچا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کیسے ختم کیا جائے۔ انگریزوں نے 3 جنگیں کی، تینوں جنگوں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تینوں جنگوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان انگریزوں کو چھکے اڑا دیے، ان انگریزوں سے مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 3 جنگوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کا اندر اتنا جذبہ نہیں تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کر سکے۔ انگریزوں نے سوچا کہ ٹیپو سلطان کو بھی لالچ دیا جائے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے ٹیپو سلطان، ہم آپ کو خزانہ دیں گے، ہم آپ کو زمین جائیداد دیں گے، ہم آپ کو جواہرات ہیرے دیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ 100 دن کی زندگی، گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔
یعنی میں 100 دن جینا نہیں چاہتا، ایک دن جینا پسند کرتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ میں اپنے ملک کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اس ملک کی خاطر غداری نہیں کروں گا۔ تو انگریزوں نے پھر وہی چال چلی، وہی راستہ اختیار کیا جو نواب سراج الدولہ کے ساتھ کیا تھا۔ نواب سراج الدولہ کے وزیر کو بہکایا، لالچ دی، وہی یہی چال چلی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وزیر کو بہکایا، لالچ دی کہ ہم آپ کو یہاں کا حکمراں بنا دیں گے، ہم آپ کو یہاں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وزیر میر صادق وہ بھی انگریزوں کے لالچ میں آ گئے اور بک گئے۔ دوستو، غدار کی زیادہ دن زندگی نہیں چلتی ہے۔ نواب سراج الدولہ کا یہ وزیر تھا، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا، وہاں کا حکمراں بنا دیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو، نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وزیر کو لالچ دی اور بہکا دیا کہ وہ بھی لالچ میں آ گئے، اور ان کو بھی یہی کہا کہ آپ کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جو وزیر تھے میر صادق، وہ بہکائے میں آ گئے، وہ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے فوج سے کہا، اے فوج، کہاں انگریزوں کا ٹکر لے دو، چلو تمہیں کچھ پیسہ دلواتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اکیلے رہ گئے، وہ اکیلے تنہا انگریزوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی جب تلوار چلتی ہے، ایک ساتھ 10 لوگوں کو جہنم رسید کر دیتی ہے، ان کی ایک تلوار سے 10 لوگوں کی گردن اڑا دیتے ہیں، لیکن کسی انگریز کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آئیں۔ ان کے وزیر نے دھوکہ دے دیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو انگریزوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں۔ دور سے ڈیرے مار مار کر دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی جان تو باقی نہیں ہے۔ بہت دیر کے بعد آ کر دیکھتے ہیں، بار بار ہلا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی جان تو باقی نہیں ہے، کوئی رمق تو باقی نہیں ہے، کہ ان کے چہرے پر اللہ نے اتنا دبدبا اور اتنا روب ڈال دیا تھا کہ انگریزوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آ جائے۔ انگریزوں کا جو جنرل تھا، جو کمانڈر تھا، وہ آیا اور اس نے ہلا کر دیکھا۔ جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اے لوگوں آ جاؤ، ٹیپو سلطان اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اوپر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے، آج ہم اس ہندوستان کے مالک ہو گئے ہیں، آج ہم اس ملک کے مالک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا جشن منایا۔ اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1803 میں جب انگریزوں نے لال قلعہ پر جھنڈا لہرا دیا، لال قلعہ پر کھڑے ہو کر یہ آواز دی، آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، تو اس وقت حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا اور یہ فتویٰ جاری کر دیا، اے لوگوں، آج سے ہندوستان، آج سے یہ ملک انگریزوں کا غلام ہو گیا ہے، آج سے ہم انگریزوں غلام ہو گئے ہیں۔ اے لوگوں، یہ ہندوستان دار الامن نہیں رہا، یہ ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اپنی مسندوں کو چھوڑو، اے لوگوں، اب اپنے کھیتوں کو چھوڑو، اب اپنے کاروباروں کو چھوڑو، اب اپنے بچوں کو چھوڑو، اب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان کے سامنے جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جہاد کا فتویٰ اور جہاد کا اعلان کر دیا۔
دوستو یہ اعلان کرنا کوئی آسان نہیں تھا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنا یہ آسان نہیں تھا کہ اس وقت حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کر دیا، اے لوگوں اب ہمیں کھڑا ہونا ہے، اب ہمیں اس غلامی سے آزادی کو حاصل کرنا ہے، اب ہم نجات حاصل کرنی ہے اور غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جو ان کے شاگرد ہیں وہ آئے اور ان سے یہ کہا کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، سب جگہ جاؤ اور نوجوانوں کو تیار کرو، اس انگریزوں کے خلاف تیار کرو، جہاد کے خلاف تیار کرو۔ وہ سب کے پاس گئے، غیر مسلم لوگوں کے پاس بھی گئے، سب لوگوں کے پاس گئے، گاؤں گاؤں جا کر محنت کی اور نوجوانوں کو تیار کیا۔ یہ 1818 سے 1831 تک ان لوگوں نے محنت کی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے محنت کی اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر گاؤں گاؤں گئے اور نوجوانوں کو تیار کیا۔ نوجوان تیار ہو گئے، جب تیار ہو گئے تو انہوں نے مشن بنایا، انہوں نے مشورہ کیا، سب سے پہلے پنجاب کی سرزمین پر جایا جائے، وہاں پر ایک رنجیت سکھ ہے، وہ مسلمانوں کا خلاف ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ انگریز سے ملا ہوا ہے، وہ پنجاب کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، یہ تہجد کے وقت سو رہے تھے، رنجیت نے ان کو وہیں شہید کر دیا اور یہ لوگ وہاں شہید ہو گئے۔ 1831 میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں شہید ہو گئے۔ 1857 میں علماء کرام نے ایک میٹنگ کی تھانہ بھون میں۔ اس میٹنگ کے اندر 474 علماء کرام آئے اور انہوں نے یہ مشورہ طے کیا کہ ہمیں ایک امیر بنایا جائے۔ اس وقت حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بیعت ہونے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ 1857 میں 2 لاکھ مسلمان تھے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پر علماء کی لاش ٹنگی ہوئی نہ ہو، ہر درخت پر علماء کی لاش ٹنگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ایک بار ان انگریزوں پر حملہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ انگریز لال قلعہ کے اندر گھس گئے، لال قلعہ کے ایک دروازے کے سوراخ کے اندر سے گولی چلاتے ہیں، بہت سے مسلمانوں کا نقصان ہوا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس وقت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ توڑ دیا اور آواز لائی، چلو سب اندر گھس گئے۔ جب لال قلعہ کے اندر گھسے تو انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت ضامن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گولی لگی اور گولی لگی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کاندھے پر اٹھایا اور کہا، اے ضامن آپ جا رہے ہیں، آگے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر گولی لگی، پورا کرتا خون میں تر ہو گیا تھا۔ حضرت
امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امامہ کھولا اور جب کھول کر دیکھا تو جو نشان گولی کا تھا وہ نشان مٹ چکا تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، کیونکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھنی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے علماء کرام نے جدوجہد کی، اس ملک کو آزاد، اس ملک کے خاطر جدوجہد کی اور اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ انگریزوں کا جو وہ ہے جنرل، وہ کہتا ہے، ٹامسن کہتا ہے کہ 40 علماء کرام کو ایک آگ میں دہکایا گیا، ان سے یہ کہا کہ اے لوگوں، کہ تم صرف یہ کہہ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ملک کا سودا نہیں کریں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ تو ان 40 علماء کو ایک دہتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا، پھر دوبارہ 40 علماء کو بلایا گیا، ان سے بھی یہی کہا، دیکھو تمہارے سامنے ہم نے ابھی اس دہتے ہوئے کڑاؤ میں ڈالا ہے، تم یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے بھی ایک زبان ہو کر یہی کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ہماری جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ ان کو بھی اسی طریقے سے جلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے علماء کرام نے کتنی محنتیں کی، کتنی جدوجہد کی، اپنے خون جگر سے اس ملک کو سینچا ہے اور اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا ناجائز اور حرام ہے، ان کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے۔ جب انگریزوں نے یہ فتویٰ سنا تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے اور ان کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب یہ کہتا ہوں سچ ہے، میں آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، ہاں آپ کی فوج میں داخل ہونا ناجائز اور حرام ہے، آپ کے مال کو، آپ کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے اور ناجائز حرام ہے۔ تو انگریزوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں مجھے معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ امامت جو ہے یہ میرا کفن ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی خاطر جان دی۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ سب سے پہلے انگریزوں کو بھانپنے والے اور ان کے آنے کے ارادے کو سمجھنے والے مجدد علی فیضانی حضرت شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ ہوئے، ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اس ملک کی خاطر آواز اٹھائی۔ تو دوستو بھائیو، ہمیں ان کی قربانی کو بھولنا نہیں ہے، ہمیں ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے ان کی تاریخی کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔